سلطان نے اپنے ساتھ صرف کمانڈو قمر اور کمانڈو عابد کو لیا، شمس اور حسن بٹ کو پیچھے رہنے دیا۔ اس مشن کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آدمی کم سے کم ساتھ ہوں۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی وہ اپنی کمین گاہ سے نکل پڑے۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے پیچھے سورج چھپ گیا تھا اور شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کمانڈو قمر پارٹی کی رہنمائی کر رہا تھا۔ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ چھوٹی پہاڑیوں کے پیچھے کھڈوں اور پہاڑی نالوں اور چھوٹے چھوٹے دروں میں سے ہو کر جاتا تھا۔ تینوں کے پاس ایک ایک لائٹ مشین گن اور دو دو گرنیڈ تھے۔ ٹائم بم کمانڈو عابد نے اپنی کمانڈو جیکٹ کے نیچے کمر کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ وہاں اسلحے کا زیادہ کام نہیں تھا، انہیں موقع شناسی اور عقل سے کام لینا تھا۔ سلطان ایک سکیم بنا کر جا رہا تھا۔ اس نے کمانڈو عابد اور کمانڈو قمر کو اپنی سکیم کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ سکیم موت کے منہ میں جانے کی سکیم تھی، اس میں واپس آنے کی کوئی سکیم شامل نہیں تھی۔ انہوں نے اگر کچھ سوچ بچار کیا تھا تو صرف یہ کہ ٹارگٹ پر پہنچ کر مشن مکمل کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ مشن ادھورا رہ جائے۔ اتنا زیادہ اور طویل سوچ بچار میں یہ نقطہ کہیں بھی زیر بحث نہیں آیا تھا کہ جان بچا کر واپس کس طرح آیا جائے گا۔ یہ ایک طرح سے موت کا مشن تھا جسے انہیں اپنی جانوں کے نذرانے دے کر مکمل کرنا تھا۔ رات کے بڑھتے ہوئے اندھیروں میں تینوں کشمیری کمانڈو دشوار گزار علاقے میں بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ سارا علاقہ بے آباد اور سنسان تھا۔ اگر وہ سیدھے راستے سے جاتے تو سپلائی ڈمپ 3-3.5 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن اپنی سکیم کے مطابق سلطان نے دوسرا راستہ چنا تھا، کیونکہ اسے سب سے پہلے سپلائی ڈمپ کے پیچھے بھارتی پلٹون کی عارضی فوجی کیمپ کے عقب میں پہنچنا تھا۔ ایک جگہ پر پہاڑی کی چڑھائی شروع ہو گئی۔ وہ 5-5 گز کا فاصلہ رکھ کر ذرا ترچھے ہو کر ایک دوسرے کے پیچھے پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے درخت تھے، جھاڑیاں اور اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ کمانڈو قمر ان پہاڑی راستوں سے پوری طرح واقف تھا۔ وہ آگے آگے تھا۔ اس پہاڑی کو عبور کر کے کمانڈو پارٹی ایک تنگ وادی میں اتر آئی۔ کمانڈو قمر نے بائیں جانب والی پہاڑی کی طرف اشارہ کیا اور سلطان سے کہا، سپلائی ڈمپ اس پہاڑی کی دوسری طرف ہے۔ سلطان نے انڈین ملٹری کیمپ کے بارے میں سوال کیا۔ کمانڈو قمر نے کہا، اس کے لیے ہمیں یہاں سے تھوڑا سا زاویہ بدل کر پہاڑی پر چڑھنا ہوگا۔ کمانڈو قمر نے وہیں سے تھوڑی سی سمت بدل لی اور دوسری پہاڑی کی چڑھائی چڑھنا شروع کر دی۔ ان پہاڑیوں پر جھاڑیاں اتنی چھوٹی چھوٹی تھیں کہ آدمی اگر سیدھا کھڑا ہو جاتا تو دیکھا جا سکتا تھا، مگر رات کا اندھیرا ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ پہاڑی ڈھلان پر ایک برساتی نالے نے راستہ بنا رکھا تھا۔ نالے میں پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس نالے میں سے گزر کر اوپر جا رہے تھے۔ نالا بالکل خشک تھا۔ یہ برساتی نالا سانپ کی طرح پہاڑی کے گرد بل کھاتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ ایک جگہ سے نالا پار کرنے کے تھوڑی دیر بعد وہ آگے جا کر پھر اسی نالے میں اتر گئے۔ کمانڈو قمر رک گیا۔ سلطان اس کے پیچھے تھا، وہ بھی رک گیا۔ کمانڈو عابد اندھیرے میں تیز تیز قدم اٹھاتا آگے آیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ کمانڈو قمر نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر کہنے لگا، ہم اس نالے میں چلتے ہوئے پہاڑی کی دوسری طرف جائیں گے۔ جب میں رک جاؤں تو تم لوگ بھی وہاں رک جاؤ۔ تینوں کمانڈو ایک بار پھر درمیان میں فاصلہ ڈال کر چل پڑے۔ ان کی لائٹ مشین گنیں گلوں میں لٹک رہی تھی، دو دو گرنیڈ جیبوں میں تھے۔ ٹائم بم عابد نے اپنے پیٹ پر باندھا ہوا تھا۔ رات اندھیری تھی، آسمان پر ستارے پھیکے پھیکے سے نظر آ رہے تھے۔ ہوا بند تھی مگر فضا میں خنکی تھی اور اوس گر رہی تھی۔ برساتی پہاڑی نالے میں چلتے چلتے وہ پہاڑی کے نشیب میں آ گئے۔ یہاں کمانڈو قمر نے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ تینوں مجاہد قریب ہو کر جھاڑیوں کے پاس بیٹھ گئے۔ کمانڈو قمر سر اٹھا کر سامنے کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ فکر مند تھا۔ سلطان نے سرگوشی میں پوچھا، کیمپ کہاں ہے؟ کمانڈو قمر نے سرگوشی میں جواب دیا، کیمپ سامنے ہے مگر وہاں کوئی ٹرک نظر نہیں آ رہا۔ عابد بولا، آج سپلائی جائے گی، ٹرک ضرور آئے گا۔ کمانڈو قمر نے تشویش کے سے انداز میں کہا، ہم زیادہ دیر تک ٹرک کا انتظار نہیں کر سکتے۔ عابد جذباتی لہجے میں بولا، تو پھر سپلائی ڈمپ کی طرف چلتے ہیں۔ ٹرک نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں خود اندر جا کر بم لگا آؤں گا۔ شش! کمانڈو قمر نے عابد کو خاموش رہنے کو کہا۔
سامنے درختوں کے تنوں کے پیچھے ایسی روشنی ہوئی جیسے کسی نے لالٹین جلائی ہو۔ یہاں رات کو بلیک آؤٹ رہتا تھا۔ لالٹین کی روشنی میں ایک جیپ وہاں کھڑی دکھائی دی۔ پھر کسی نے لالٹین ہاتھ میں پکڑی اور اسے کیمپ کے اندر لے گیا۔ سلطان نے کمانڈو کو مشورہ دیا کہ اگر سپلائی لینے ٹرک نہ آیا تو ہم ایمونیشن ڈمپ پر چلتے ہیں، ہمارا اصل ٹارگٹ تو وہی ہے۔ کمانڈو قمر نے سلطان کو بھی چپ کروا دیا۔ کسی ٹرک کے سٹارٹ ہونے کی آواز آنے لگی۔ ٹرک کی اگلی بتیاں تھوڑی دیر کے لیے روشن ہو کر بجھ گئیں۔ اس کی روشنی میں وہاں بڑی فوجی چھولداری کے باہر 2-3 انڈین فوجی ادھر ادھر چلتے دکھائی دیے۔ ٹرک کا انجن بند ہو گیا۔ کمانڈو عابد نے سرگوشی میں کہا، یہ ٹرک سپلائی لینے ڈمپ پر جا رہا ہے، میں اس کے نیچے ٹائم بم لگا آتا ہوں۔ ٹائم کا مارجن 30 منٹ رکھوں گا، اتنی دیر میں یہ ٹرک ایمونیشن ڈمپ کے اندر جا چکا ہوگا۔ کمانڈو قمر نے عابد کو سختی سے منع کرتے ہوئے کہا، تم ایمونیشن میں ڈمپ کو نہیں، ہمارے مشن کو تباہ کر دو گے۔ کوئی پتہ نہیں یہ ٹرک وہاں جاتا بھی ہے یا نہیں۔ کمانڈو عابد جذباتی ہو گیا۔ منہ سے پھونکار کی سی آواز نکالتا ہوا سرگوشی میں بولا، تم لوگ نہ خود کچھ کرو گے نہ مجھے کرنے دو گے۔ اس نے اتنا کہا اور اس سے پہلے کہ سلطان یا کمانڈو قمر اسے پکڑتا، عابد اٹھا اور جھکا جھکا سامنے والے درختوں کی طرف بھاگتا چلا گیا اور دیکھتے دیکھتے تاریکی میں غائب ہو گیا۔ میرے خدایا، کمانڈو قمر نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ اس نے سلطان کا بازو پکڑا اور کہا، یہاں سے نکلو، یہ ہمیں بھی ناحق مروائے گا۔ کمانڈو قمر سلطان کو کھینچتا ہوا اندھیرے میں ایک طرف کو لے گیا۔ خاصا آگے جا کر وہ بیٹھ گیا اور فوجی کیمپ کی طرف دیکھنے لگا۔ سلطان نے کہا، عابد ٹرینڈ کمانڈو ہے، وہ کامیاب لوٹے گا، ہمیں سپلائی ڈمپ کی طرف نکل جانا چاہیے۔ قمر نے آگے سے کچھ نہ کہا۔ سلطان کے بازو کو ایک بار پھر پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا بائیں جانب کو لے گیا۔ وہ سلطان کو لے کر پہاڑی کی تھوڑی سی چڑھائی چڑھنے کے بعد باہر کو نکلی ہوئی ایک چٹان کے پیچھے آ گیا۔ یہاں سے 6-7 قدم آگے چلا، پھر جھاڑیوں کو ہٹا کر دیکھنے لگا۔ سلطان بھی اس کے پاس آ گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے نیچے 60-70 قدموں کے فاصلے پر دوسری پہاڑی کا نشیب تھا، جہاں دائیں بائیں 2 لالٹینیں روشن تھی۔ ان کی دھیمی دھیمی روشنی میں وہاں 2 سنتری پہرے پر کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ان کے سامنے چھوٹی سی کچی سڑک تھی جو پہاڑی کے پیچھے سے بل کھاتی ہوئی آ کر کھو کے اندر چلی گئی تھی۔ کمانڈو قمر نے سلطان کے کان میں کہا، یہ ہے سپلائی ڈمپ، کچھ پتہ نہیں ٹرک سپلائی لینے ادھر آئے بھی یا نہیں۔ اس پاگل نے ٹرک کے نیچے بم لگا کر کلاک کا بٹن دبا دیا ہوگا۔ کمانڈو قمر بے حد پریشان ہو رہا تھا۔ سلطان نے کچھ سوچ کر کہا، ٹائم بم کا مارجن آدھے گھنٹے کا ہے، ہمیں اس وقت تک انتظار کر لینا چاہیے۔ کمانڈو قمر نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، عابد کو تو آ جانا چاہیے تھا، وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ بمشکل 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ انہیں پیچھے جھاڑیوں میں آہٹ سنائی دی۔ دونوں چوکس ہو گئے۔ جھاڑیوں میں سے کمانڈو عابد نمودار ہوا اور جلدی سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ قمر نے پوچھا۔ وہ ٹرک سپلائی لینے نہیں آ رہا تھا، میں نے فوجیوں کی زبانی سنا ہے۔ ٹرک صبح کچھ فوجیوں کو لے کر ریجیمنٹل سینٹر جائے گا۔ تم نے ٹائم بم تو نہیں لگا دیا تھا؟ کمانڈو قمر نے پوچھا۔ عابد نے سرگوشی میں کہا، نہیں، ٹائم بم میرے پاس ہے۔ کمانڈو قمر سپلائی ڈمپ والے کھو کے باہر پہرے پر کھڑے سنتریوں کو دیکھنے لگا۔ دونوں سنتری ایک جگہ کھڑے رہنے کے بجائے چل پھر کر پہرا دے رہے تھے۔ کسی وقت ایک جگہ کھڑے ہو کر وہ آپس میں باتیں بھی کرنے لگتے۔ ان میں سے ایک سنتری سگریٹ پی رہا تھا۔ کمانڈو قمر نے سلطان سے کہا، لگتا ہے ہمیں آج رات مشن ملتوی کرنا پڑے گا۔ وہ کیوں؟ سلطان نے پوچھا۔ کمانڈو قمر کی نظریں سامنے تھیں۔ کہنے لگا، ہم ان 2 سنتریوں پر قابو پا سکتے ہیں مگر سپلائی ڈمپ کا آہنی دروازہ نہیں کھول سکیں گے۔ تالے پر فائر کیا تو دائیں بائیں والی پوسٹوں کا فائر کھل جائے گا۔ عابد کچھ کہنے لگا تو کمانڈو قمر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ رات کی خاموشی میں کان لگا کر کچھ سن رہا تھا۔ یہ موٹر کے انجن کی آواز تھی جو پہاڑی کے عقب سے آنے لگی تھی۔ کوئی ٹرک آ رہا ہے، سلطان نے کہا۔ نہیں، جیپ ہے، ہوشیار ہو جاؤ، قسمت ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ کمانڈو قمر یہ کہہ کر جھاڑیوں کو ہٹا کر نیچے ایک طرف دیکھنے لگا۔ جیپ کے انجن کی آواز آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ جیپ کی ہیڈ لائٹیں بجھی ہوئی تھیں، صرف چھوٹی بتیاں روشن تھیں۔ جیپ کی آواز سن کر سنتری بھی اٹینشن ہو کر
ڈیوٹی پر کھڑے ہو گئے تھے۔ جو سنتری سگریٹ پی رہا تھا اس نے جلدی سے سگریٹ پھینک دیا تھا۔ پھر ایک جیپ درختوں میں سے نکلی اور اس نے اپنا رخ سپلائی ڈمپ کے دروازے کی طرف موڑ لیا۔ اس میں سے ایک فوجی باہر نکلا۔ لالٹین کی روشنی میں اس کا دھندلا سا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ سنتریوں نے اسے دیکھتے ہی سلوٹ کیا۔ یہ کوئی فوجی عہدیدار تھا۔ اس نے کوئی بات کی اور واپس جیپ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس دوران ایک سنتری گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کا تالا کھول کر دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے تھے۔ جیپ کا انجن چل رہا تھا۔ جیپ ڈمپ کے غار میں داخل ہو گئی۔ سنتری نے دروازے کو فوراً بند کر دیا، مگر اس نے تالا نہیں لگایا تھا۔ کمانڈو قمر آہستہ سے بولا، خدایا یہ تیری شان ہے، تو نے ہمارا راستہ صاف کر دیا۔ اس نے سلطان کے قریب منہ لا کر کہا، سلطان تم اس جگہ پوزیشن میں رہو گے، میں اور عابد اندر جا رہے ہیں۔ زندہ بچے تو واپس آ جائیں گے، نہ آئے تو دھماکے کے بعد تم جان بچا کر نکل جانا۔ کمانڈو عابد نے سلطان کے کاندھے کے قریب چہرہ لا کر کہا، اچھا دوست پھر ملیں گے۔ وہ اندھیرے میں مسکرا رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ پھر کبھی کسی کو نہیں ملے گا، یا شاید اسے معلوم تھا کہ وہ پھر کبھی نہ ملنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس کا راستہ جنت کا راستہ ہے جہاں شہیدوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ کمانڈو قمر اور عابد اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ سلطان نے پوزیشن سنبھال لی۔ اس کی نگاہیں سپلائی ڈمپ کے آہنی دروازے کے باہر کھڑے بھارتی فوج کے دونوں سنتریوں پر جمی تھیں۔ سنتری دروازے کے بالکل سامنے کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آواز سلطان کو پوری طرح سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سلطان کسی دوسری آواز کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر وہ آواز اسے صاف سنائی دی۔ یہ ایسی آواز تھی جیسے بائیں جانب پتھر کا کوئی ٹکڑا گرا ہو۔ دونوں سنتریوں نے اس طرف دیکھا۔ کون ہو تم؟ ایک سنتری نے بلند آواز میں پوچھا۔ درختوں کے اندھیرے میں سے کمانڈو قمر کی آواز آئی، ادھر آؤ اوئے جانگلی، میجر صاحب کے بکسے اٹھاؤ۔ یہ خالص فوجی لہجے کا آرڈر تھا، اور اس کا قدرتی اثر یہ ہوا کہ دونوں سنتری جدھر سے آواز آئی تھی اس طرف کو دوڑے۔ اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی جیسے موت کی خاموشی بن گئی۔ اس کے فوراً بعد جھاڑیوں کی طرف سے جہاں اندھیرا تھا، دو انسانی سائے نمودار ہوئے اور تیزی سے ڈمپ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ سلطان کی نگاہیں اپنے آپ پہاڑی کی ڈھلان پر اوپر کی طرف اٹھ گئیں۔ وہاں مشین گن پوسٹیں خاموش تھیں۔ کسی نے لالٹین کی دھیمی روشنی میں دو انسانی سایوں کو اندر جاتے نہیں دیکھا تھا، ورنہ اسی وقت روشنی راؤنڈ فائر ہوتا اور مشین گنوں کے منہ کھل جاتے۔ سلطان نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ مشن کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ دونوں کشمیری مجاہد موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ موت کے منہ میں کیا تھا؟ موت کے منہ کے ایک عظیم مقصد کی تکمیل تھی۔ ایک باجبروت زندگی کا جلال تھا۔ وہاں نہ فوراً بینکوں میں چھپا کر رکھے ہوئے ڈالر تھے، نہ ہی 10 کنال کے بنگلے تھے، نہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں کلچر کے نام پر نیم اریاں جسموں کی نمائش تھی، نہ ڈیک پر فل والیوم پر کھلے ہوئے مائیکل جیکسن کے گانے پر تھرکتے جسم تھے، نہ جگمگاتے زمین دوز کمروں میں رقص و سرور کی محفلیں تھیں۔ کوئی ہوس نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھی۔ پیش نظر اگر کچھ تھا تو صرف خدا تھا۔ ایک خدا کا رسول تھا، ایک خدا کی کتاب تھی، اور ایک جذبہ تھا کہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی بے حرمتی کرنے والے دشمن کو صفائے ہستی سے مٹانا ہے۔ یہی زندگی کا جلال ہے، اسی میں آخرت کی سرخ روئی ہے۔ کمانڈو عابد اور کمانڈو قمر کے لیے دشمن سنتریوں کی گردنیں ایک ہی جھٹکے میں توڑ دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ کہیں کوئی سنتری گھبرا کر فائر نہ کر دے۔ فائر کی آواز سے وہاں چاروں طرف سے مشین گنوں کی فائرنگ شروع ہو جاتی۔ روشنی راؤنڈ چڑھ کر رات کو دن میں تبدیل کر دیتے، اور ان کا اہم ترین مشن ناکام ہو جاتا۔ چنانچہ جب دونوں سنتری آواز سن کر میجر صاحب کے بکسے اٹھانے درختوں کی طرف گئے تو قمر اور عابد گھات لگا کر پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے شکار کی گردن میں بازو ڈال کر جھٹکا دیا اور دونوں کی گردنیں توڑ ڈالیں۔ یہ کام عام آدمی نہیں کر سکتا تھا، صرف تربیت یافتہ کمانڈو ہی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوڑتے ہوئے پہاڑی کھو کی طرف آئے اور سپلائی ڈمپ کے آہنی دروازے میں سے اندر داخل ہو گئے، جو پہلے سے ہی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اندر پہلے سے ایک فوجی جیپ داخل ہو چکی ہے، جس میں انڈین فوج کا کوئی آفیسر اور اس کا ڈرائیور تھا۔ سپلائی ڈمپ میں زیادہ روشنی نہیں تھی،
آگے جا کر چھت کے ساتھ ایک بلب روشن تھا جس کی روشنی ایک خاص دائرے تک ہی محدود تھی۔ اندر جانے کے بعد کشمیری کمانڈو کو معلوم ہوا کہ یہ تو بہت بڑا سپلائی ڈمپ ہے۔ جس طرح پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے اندر سڑک بنائی جاتی ہے، بالکل اسی طرح ایک سڑک بنائی ہوئی تھی۔ دونوں کشمیری مجاہد آمنے سامنے ہو کر دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے۔ جہاں سرنگ نما راستے کی چھت پر بجلی کا بلب روشن تھا، وہاں سے وہ تیزی سے گزر گئے۔ سرنگ بائیں جانب گھوم گئی۔ جیسے ہی وہ مڑے، دیوار کے ساتھ فوجی جیپ کھڑی تھی۔ دونوں وہیں بیٹھ گئے۔ معلوم ہوتا تھا کہ بائیں طرف کوئی گودام ہے جہاں سے دو آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کمانڈو قمر نے سامنے والی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے عابد کو ایک اشارہ کیا۔ اس نے اشارے میں جواب دیا۔ پھر عابد پاؤں کے بل تیزی سے چلتا ہوا جیپ کی اوٹ میں چلا گیا۔ کمانڈو قمر اٹھ کھڑا ہوا اور دیوار کے ساتھ لگ کر آگے کھسکنے لگا۔ باتیں کرنے کی آواز رک گئی۔ پھر بائیں جانب سے ایک فوجی نمودار ہوا جس نے کاندھے پر ایک بکسا اٹھا رکھا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے دوسرا فوجی تھا جو ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ کو دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ کمانڈو قمر اور کمانڈو عابد کے پاس یہی 3-4 سیکنڈ کا وقفہ تھا۔ یہ زندگی اور موت کے درمیان کا وقفہ تھا۔ یہ انہیں علم تھا کہ ڈمپ میں سوائے ان دونوں فوجیوں کے تیسرا کوئی بھارتی فوجی نہیں ہے۔ سٹین گنیں دونوں کے پاس تھیں، مگر وہ برسٹ فائر کرنا نہیں چاہتے تھے۔ پہلا فوجی جیپ کے پیچھے آ گیا تھا اور بکسا جیپ میں رکھ رہا تھا۔ دوسرا فوجی کاغذ طے کر کے اپنی فوجی جیکٹ کی سامنے والی جیب میں ڈال رہا تھا۔ پھر ایک بجلی سی چمکی اور دوسرے فوجی کی گردن کمانڈو قمر کے بازو کے شکنجے میں تھی۔ ایک ہی حرکت میں 2 کام ہو گئے تھے۔ بھارتی فوجی کی گردن شکنجے میں آتے ہی جھٹکے کے ساتھ ٹوٹ چکی تھی۔ دوسرے فوجی کو کمانڈو عابد موت کی نیند سلا چکا تھا۔ کوئی اور تو نہیں؟ عابد نے سرگوشی میں پوچھا۔ کمانڈو قمر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر نفی میں گردن ہلائی اور پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ بائیں جانب ایک نیچی چھت والا کشادہ حال کمرہ تھا جہاں اسلحے کے انبار لگے ہوئے تھے۔ مختلف قسم کے اسلحے کے بھرے ہوئے بکسے ایک دوسرے کے اوپر پڑے تھے۔ کمانڈو قمر نے عابد کو اشارہ کیا۔ عابد نے ٹائم بم نکالا۔ وہ اس کام کا ماہر تھا۔ اس نے کمانڈو قمر کے مشورے کے مطابق ٹائم بم گرنیڈوں سے بھرے ہوئے ایک بکسے کے نیچے لگایا اور ٹائم کلاک کا بٹن دبا دیا۔ کلام کی سوئی چل پڑی۔ کمانڈو قمر دوڑ کر سامنے والی دیوار کی طرف گیا۔ وہاں لوہے کے شیلف لگے ہوئے تھے، ان میں بھی اسلحہ رکھا ہوا تھا۔ نیچے پٹرول کے بے شمار کیبن انبار کی شکل میں موجود تھے۔ کمانڈو قمر نے جیب سے چاقو نکال کر پٹرول کے ایک کین کا منہ توڑ ڈالا اور کین کو فرش پر لٹا دیا۔ کین میں سے پٹرول نکل نکل کر گولہ بارود کے بکسوں کی طرف بہنے لگا۔ ٹائم کتنا دیا ہے تم نے؟ کمانڈو قمر نے عابد سے پوچھا۔ عابد نے ہنس کر کہا 10 منٹ۔ میں نے 20 منٹ ڈراپ کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نکل چلو۔ 10 منٹ کے بعد ٹائم بم کو دھماکے کے ساتھ پھٹ پڑنا تھا اور اپنے ساتھ گرنیڈوں کے بکسے کو بھی دھماکے سے اڑا دینا تھا، اور پھر بہتے ہوئے پٹرول نے وہاں قیامت برپا کر دینی تھی۔ دونوں بھارتی فوجیوں کی لاشیں جیپ کے پاس پڑی تھیں۔ کمانڈو قمر اور عابد سپلائی ڈمپ کے آہنی دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ چکے تھے کہ باہر فوجی جیپ کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ کمانڈو عابد اور کمانڈو قمر پیچھے کو دوڑے۔ انہیں دوڑتے ہوئے باہر والے سنتریوں نے دیکھا تو پہلے تو حیران ہوئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے 2 فوجی عہدیدار جیپ میں اندر گئے تھے۔ اگر یہ وہی تھے تو پھر ان کو دیکھ کر الٹے پاؤں کیوں بھاگ گئے ہیں؟ سنتریوں کے پیچھے جیپ سے 4 فوجی بھی باہر نکلے تھے، جن میں ایک ڈوگرا صوبیدار میجر تھا۔ سنتریوں نے انہیں صورتحال بتائی تو صوبیدار میجر نے پستول نکال لیا، اپنے فوجیوں کو اشارہ کیا اور وہ سپلائی ڈمپ کی سرنگ میں دوڑے۔ وہ صوبیدار میجر آگے جیپ کے پاس آیا تو وہاں اسے 2 فوجیوں کی لاشیں پڑی ملیں۔ اس نے سرنگ کی چھت میں پستول کا فائر کیا اور چیخ کر آرڈر دیا، انہیں زندہ پکڑو، کشمیری کمانڈو ہیں۔ کمانڈو قمر اور کمانڈو عابد اسلحے کے گودام کے ساتھ ہی چھپے ہوئے تھے۔ عابد نے قمر کا ہاتھ پکڑ کر کہا باہر نکل آؤ، اور عابد نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا ہم صرف 2 ہیں، ہمارے ساتھ اور کوئی نہیں۔ صوبیدار میجر کے آدمیوں نے لپک کر دونوں کشمیری مجاہدوں کو دبوچ لیا۔ کمانڈو قمر سمجھ گیا تھا کہ عابد نے باہر نکل کر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے کیوں پیش کیا ہے۔ گودام کے اندر ٹائم بم لگا ہوا تھا اور اس کے پھٹنے میں زیادہ سے زیادہ 6 منٹ باقی تھے۔
पेट्रोल का एक कैन भी औंधा पड़ा था। अगर वो अंदर छुप जाते तो पकड़े तो उन्होंने फिर भी जाना था, लेकिन अंदर घुसने के बाद भारतीय फौजियों को पेट्रोल का कैन और बहता हुआ पेट्रोल नजर आ सकता था और बहुत मुमकिन था कि डिटेक्टर की मदद से टाइम बम भी तलाश करके उसे बेकार कर देते। कमांडो कमर भारतीय फौजियों को गोदाम के दरवाजे से पीछे ले जाना चाहता था ताकि उन्हें पेट्रोल की भी ज्यादा बू महसूस ना हो। जब आबिद ने हाथ उठाकर अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया तो कमांडो कमर सप्लाई डंप वाली सुरंग के दरवाजे की तरफ भागा, मगर खुदा जाने किस चीज से ठोकर खाकर वहीं गिर पड़ा। सूबेदार मेजर और दूसरे 3 फौजी आबिद को घसीटते हुए सुरंग के वस्त में उस जगह आ गए जहां कमांडो कमर जमीन पर पड़ा था। उन्होंने कमर को भी दबोच लिया। डोगरा सूबेदार मेजर ने पहले आबिद और फिर कमर पर घूंसों और मुक्कों की बारिश कर दी। दोनों जानबूझकर बार बार जमीन पर गिर पड़ते थे ताकि उन्हें उठाने में कुछ और वक्त जाया हो जाए। ये हकीकत इन दोनों कश्मीरी जानबाजों पर वाजे हो चुकी थी कि वो अगर सुरंग से बाहर भी निकल गए तो जिंदा नहीं बच सकते। असले के इतने बड़े जखीरे का फटना कोई मामूली बात नहीं थी। दोनों संतरियों में से एक संतरी दौड़कर बाहर गया और ऊपर पहाड़ी की नशेब पर मशीन गन पोस्टों की तरफ मुंह उठाकर चिल्लाया, कश्मीरी कमांडो पकड़े हैं और अभी और भी होंगे, रोशनी राउंड फायर करो। आमने सामने वाले दोनों मोर्चों से रोशनी राउंड फायर हो गए, साथ ही उनकी मशीन गन्नें भी ब्रस्ट फायर करने लगीं। सुल्तान ने यह माजरा देखा तो वहीं झाड़ियों में दुबक गया। रोशनी राउंड यके बाद दीगरे चढ़ाए गए थे, जिनकी रोशनी से सारा इलाका दिन की तरह रोशन हो गया। सुल्तान झाड़ियों की ओट लेता हुआ पीछे खिसकता चला गया। उसने अपने दोनों साथियों को सप्लाई डंप के गेट में दौड़कर दाखिल होते देख लिया था। उसके बाद जब दूसरी फौजी जीप बाहर आकर खड़ी हुई थी और संतरियों ने ऊंची ऊंची आवाजों में शोर मचाया था तो सुल्तान समझ गया था कि अंदर कुछ गड़बड़ है। और फिर जीप में से 4 फौजी निकलकर गेट के अंदर दौड़े तो वो समझ गया कि मामला गड़बड़ है। और जब उसे अंदर से पिस्तौल के फायर की आवाज आई तो वो परेशान हो गया। कमांडो कमर और आबिद के पकड़े जाने के बाद अब कोई शको शुबा नहीं रह गया था। अब जब रोशनी राउंड चढ़े और गन पोस्टों से फायरिंग शुरू हो गई तो उसे अपने साथियों की गिरफ्तारी का यकीन हो गया। जो बात सुल्तान को परेशान कर रही थी वो ये थी कि दोनों कहीं बम लगाने से पहले ना पकड़े जाएं। वो छुपता छुपाता खासा पीछे एक जगह दरख्तों के दरमियान आकर बैठ गया। फिर घुटनों के बल खड़े होकर उसने सप्लाई डंप वाली पहाड़ी पर निगाह डाली। रोशनी के गोले छोटे छोटे पैराशूटों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक नीचे आ रहे थे। फिर वो बुझ गए और पहाड़ियों पर अंधेरा हो गया, मगर गन पोस्टों की मशीन गन्नें खामोश नहीं हुई थी। गोलियां सुल्तान के ऊपर दरख्तों की टहनियों को तोड़ती गुजर रही थी। सुल्तान को ये इल्म नहीं था कि आबिद ने टाइम बम का मार्जिन घटा दिया है और बम के फटने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं ए हमीद की एक बेहतरीन कहानी सांप, देवदासी और कमांडो। इसके बाद आप इसकी आखिरी किस्त मुलाहिजा करेंगे। आपको अगर मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो आप मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सुल्तान ने जेब से ग्रेनेड निकाल कर अपनी मुट्ठी में दबोच रखा था। जिस तरफ बटालियन या पलटून का आर्जी कैंप था उस तरफ से भी फायरिंग की और फौजियों के ऊंची ऊंची बोलने की आवाजें आने लगी थीं। सुल्तान की समझ में नहीं आ रहा था कि वो ठहरे या पीछे चला जाए। वो बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि जमीन ने 2 फुट ऊपर उछालकर उसे परे फेंक दिया। वहां जो कयामत खेज धमाका हुआ था उसकी आवाज जैसे सुल्तान ने नहीं सुनी थी। उसे लगा था कि जमीन में जान पड़ गई है और उसने हाथों से उठाकर उसे परे फेंक दिया। ये सप्लाई डंप के अंदर ग्रेनेडों के बक्सों के फटने का पहला धमाका था। उसके बाद एक और धमाका हुआ। पहाड़ियों में भौचाल आ गया। वो पहाड़ी एक होलनाक धमाके से फट गई थी जिसके अंदर सप्लाई डंप था। फिर वहां धमाके थे, बुलंद होते शोले थे, ऊपर नीचे होती जमीन थी। सुल्तान पीछे को दौड़ पड़ा। ग्रेनेड उसने जैकेट की जेब में रख लिया। उसके पीछे पहाड़ियों में बुलंद होते शोलों की रोशनी और फायरिंग की आवाजें और फौजियों की आवाजें थीं। वो टीले के पीछे आ गया। यहां से वो बरसाती नाले में कूदा
اور جھاڑیوں کو پکڑ پکڑ کر اترائی اترتا چلا گیا۔ یہاں برساتی نالا چھوٹے سے میدان میں آ جاتا تھا۔ نالا خشک تھا، اس میں پتھر ہی پتھر تھے۔ سلطان اس راستے کو جانتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ پہاڑی راستوں سے گزرتا اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ وہاں جو دو مجاہد تھے وہ باہر ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھے سپلائی ڈمپ کے دھماکے سن رہے تھے۔ انہوں نے ایک سایہ اپنی طرف آتے دیکھا تو حسن بٹ نے کشمیری میں پوچھا، کون ہو بھائی؟ سلطان نے کوڈ ورڈ کے ساتھ اپنا نام بتایا تو دونوں مجاہد اس کی طرف لپکے۔ وہ مشن کی کامیابی پر مبارکباد دینے لگے۔ حسن بٹ نے کمانڈو قمر اور عابد کے بارے میں پوچھا تو سلطان وہیں پتھر پر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں امید کہ وہ زندہ بچے ہوں گے۔ پھر اس نے ساری کارگزاری بیان کی۔ حسن بٹ نے کہا، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ سلطان بولا، ایسی صورت بن گئی تھی کہ ان کا باہر نکلنا ناممکن تھا۔ دوسرے مجاہد نے اندھیرے میں ہاتھ اٹھائے اور کہا، فاتحہ پڑھو بھائیو۔ تینوں نے دعائے فاتحہ پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیرے اور خفیہ ٹھکانے میں جا کر بیٹھ گئے۔ حسن بٹ نے چائے بنائی۔ چائے پیتے ہوئے وہ باتیں کرتے رہے۔ انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ سپلائی ڈمپ سارے کا سارا اڑ گیا تھا۔ اب دھماکوں کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں، مگر کبھی کبھار آسمان پر روشنی سی پھیل جاتی تھی۔ حسن بٹ کہنے لگا، سلطان بھائی تم آرام کرو، ہم جاگ کر پہرا باہر دیں گے۔ سلطان وہیں نمدے پر لیٹ گیا۔ حسن بٹ نے اس پر کمبل ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان گہری نیند سو رہا تھا۔ دوسرے دن سلطان نے حسن بٹ کو سپلائی ڈمپ کے بارے میں صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ حسن بٹ ہر وقت کشمیری لکڑہارے کے لباس میں رہتا تھا اور بڑا ہوشیار آدمی تھا۔ وہ 1 گھنٹے بعد واپس آیا، کہنے لگا، پہاڑی میں بہت بڑا شگاف پڑ گیا ہوا ہے، جیسے آتش فشاں پہاڑ میں ہوتا ہے۔ اندر سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا ہے۔ انڈین ملٹری کی 2 پلٹونیں وہاں پہنچ چکی ہیں۔ ہمارے مجاہدوں نے جان کے نذرانے دے کر دشمن کے بہت بڑے ذخیرے کو اڑا دیا ہے۔ سلطان کہنے لگا، اب میں وادی میں جا کر قادر بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ حسن بٹ بولا، تمہیں ان کے ٹھکانے کا پتہ ہے؟ ہاں، سلطان نے کہا، میں وہاں کئی بار قادر بھائی سے ملاقات کر چکا ہوں۔ حسن بٹ نے کہا، اپنا حلیہ مزدوروں جیسا بنا کر جانا۔ سپلائی ڈمپ کی تباہی کے بعد انڈین فوجی جگہ جگہ چیکنگ کر رہے ہوں گے۔ اللہ مالک ہے۔ سلطان یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ دوپہر کے بعد اس نے کشمیری مزدوروں جیسا لباس پہنا، ایک بھرا ہوا آٹومیٹک پستول قمیض کے اندر چھپایا اور حسن بٹ اور دوسرے مجاہد سے بغل گیر ہونے کے بعد اپنی نئی منزل کی طرف چل پڑا۔ قادر بھائی ایک سرفروش کشمیری مجاہد تھا جس کے کنبے کے تمام افراد کو بھارتی فوجیوں نے گولیوں سے اڑا دیا تھا اور اس کے گھر کو نذر آتش کر دیا تھا۔ قادر کسی طرح جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک سرفروش کشمیری مجاہد کی حیثیت سے قادر نے قابض بھارتی فوجیوں کے ٹھکانوں پر حملہ کر کر کے انہیں شدید نقصان پہنچایا تھا۔ اس نے اپنی باقی ماندہ زندگی جہاد کشمیر کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ ہر مشن پر واپس نہ آنے کے لیے جاتا تھا اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے مشن کو مکمل کر لیتا تھا۔ وہ اپنے ساتھی کشمیری مجاہدوں سے کہا کرتا تھا، میں جسم نہیں ہوں، میرا جسم تو کب کا مر چکا ہے، میں روح ہوں، اپنے جسم کی زندہ تابندہ روح جو دشمن پر بجلی بن کر گرتی ہے۔ شاٹ گن ہر وقت اس کے گلے میں لٹکی رہتی تھی۔ وہ اپنے دیگر سرفروش مجاہدوں کے ساتھ ایک خفیہ مقام پر رہتا تھا اور ہر روز کسی نہ کسی مشن پر نکلتا تھا۔ ان کی پارٹی دشمنوں کی بارکوں، گیریزنوں، اسلحے کے ذخیروں کے پیچھے نکل کر شب خون مارتے اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچا کر واپس آتے۔ کوئی مجاہد شہید ہو جاتا تو اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی دوسرا سرفروش مجاہد پہنچ جاتا۔ سلطان دن کی روشنی میں پہاڑی علاقے سے نکل کر آبادیوں میں آ گیا تھا۔ بھارتی فوجیوں کے ٹرک اوپر پہاڑی کی طرف جاتے اس نے دیکھے۔ وہ ایک گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں میں سے گزرتا ہوا ایک شہر میں آ گیا۔ ہم اس شہر کا نام نہیں لکھیں گے۔ نام ہم نے نہ کسی شہر کا لکھا ہے، نہ گاؤں کا اور نہ ہی کسی علاقے کا۔ سلطان ایک لاری اڈے سے بس میں بیٹھ گیا۔ اس بس نے اسے شام کے وقت ایک پہاڑی گاؤں میں پہنچا دیا۔ یہاں اس نے سڑک کنارے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھایا، چائے پی۔ وہاں کچھ دوسرے کشمیری مزدور بھی بیٹھے تھے۔ سلطان ان سے کشمیری زبان میں باتیں کرتا رہا۔ وہ سب سپلائی ڈمپ کی تباہی کی باتیں کر رہے تھے اور بڑے خوش تھے۔ ایک کشمیری مزدور نے
بڑے پرجوش انداز میں کہا، انشاءاللہ ہم ایک دن ان غاصب بھارتی درندوں کو اپنے وطن سے نکال باہر پھینکیں گے۔ دوسرا کشمیری مزدور بولا، کہتے ہیں سارا پہاڑ پھٹ گیا، بہت بڑا اسلحے کا ذخیرہ تھا۔ زندہ باد ہمارے کشمیری مجاہدوں، زندہ باد۔ ایک بھارتی فوجی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ کشمیری مزدور خاموش ہو گئے اور غسیلی آنکھوں سے بھارتی فوجی کو دکان کے آگے سے گزرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ سلطان نے ان سے کوئی زیادہ بات نہ کی، بس سیدھے سادے کشمیری مزدور کی طرح باتیں کرتا رہا۔ چائے پی کر وہ اٹھا اور سڑک پر سے جو چھوٹی سی پگڈنڈی اوپر پہاڑی پر جاتی تھی اس پر چل پڑا۔ اسے رات ہونے سے پہلے اپنے ٹھکانے پر پہنچنا تھا۔